الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الإمام الترمذي رحمه الله. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر دینی لحاظ سے جو محنت ہو رہی ہے، جو بھی دین کا کام ہو رہا ہے، آج سے 100 سال پہلے اتنا زور کے ساتھ اور قوت کے ساتھ کام نہیں ہوتا، لیکن اس وقت بھی چین اور سکون تھا۔ آج اتنے سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی آدمی کو بے چینی لگتی ہے۔ بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کے بعد یہ سمجھ میں آئی کہ اس زمانے میں لوگوں میں خوف تھا اللہ کا، ان کے پاس، بیچاروں کے پاس علم نہیں تھا، لیکن اللہ کا ڈر ضرور تھا۔ اور خوف خدا ایک بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی آپ چلے جائیں، کرائم کو روکنے کے لیے سب سے بنیادی جو طاقت ہے وہ خوف ہے۔ جن ملکوں کے اندر کرائمز کے اوپر سخت سزائیں دی جاتی ہیں، ان ملکوں میں کرائمز کا لیول کم ہوتا ہے، کرائمز کم ہوتے ہیں، گناہ کم ہوتے ہیں۔ جہاں بے خوفی ہوتی ہے، لوگ نڈر ہو جاتے ہیں، تو پھر جتنے بھی گناہ وجود میں آئے کم ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف خدا کے اوپر زور دیا کہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں بڑے وعدے کیے۔ اللہ رب العزت اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ کہ مجھے اس کے سامنے قیامت میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور میں نے دنیا میں جو کچھ بھی کیا ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر یہ سوچتے سوچتے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، اللہ رب العزت کے یہاں یہ خوف کے آنسو بڑے قیمتی ہیں۔ چنانچہ سورہ سجدہ کے اندر جنتیوں کا جہاں تذکرہ فرمایا،
سجدے کی آیت ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں اکثر پڑھا کرتے، سورہ سجدہ، اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ان لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، وہ اپنے رب کو پکارتے تھے ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے، خوفا و طمعا۔ آج ہمارے یہاں امید ہی امید ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ میں کہتا رہتا ہوں، جننے والی میں زور نہ ہو تو دایا کتنا زور لگا دے۔ ہمارا ایمان ہی سلامت ہو تو پھر کچھ امید رکھی جائے۔ اگر گناہ کر کر کے آدمی اپنے ایمان کے ہاتھ دھو ڈالے تو پھر امید کس پہ؟ آج خوف کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ بھی اللہ کا خوف۔ اللہ کا خوف ہوگا تو پھر مخلوق کا خوف نہیں ہوگا۔ آج ہم مخلوق سے اتنا ڈر رہے ہیں، اگر خدا کی قسم خدا کا خوف کتنا ہمارے دلوں میں آ جاوے تو اللہ رب العزت کی رضامندی کا باعث ہو جاوے، سبب ہو جاوے۔ آج دلوں میں خوف نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کر رہے، کس کے ساتھ کر رہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں خوف خدا نہیں ہے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ان لوگوں کے حقوق میرے ذمہ واجب ہیں، بس ہم ایک زندگی گزارتے جا رہے ہیں جیسے جانور کہیں بھی منہ مار کے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، کہیں بھی گھاس کھا لیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میرے اللہ کے بندو، یہ بات یاد رکھو، ہم نے تو جو کچھ بھی کیا ہے سارا ریکارڈ ہے، اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان صلات اللہ غالیہ الا ان صلات اللہ الجنہ۔ یہ روایت ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرتا ہے وہ رات کو چل پڑتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ رات کو چل پڑتا ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ 4 بجے یہاں سے بس صبح جاتی ہے، وہ 3:30 کو چل پڑے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سو گیا اور بس چلی جاؤں، ہے کہ نہیں؟ علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آخرت کے مسافر کے لیے ایک مثال بیان کی ہے۔ آخرت کا جو رہرو ہے، آخرت کی طرف جو چلنے والا ہے، اس کے لیے ایک مثال بیان کی۔ کیسے؟ اس طرح سے کہ انسان کے راستے میں شیطان ہے، آخرت کی طرف جانے والے کے لیے راستے میں ایک شیطان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا خود کا نفس ہوتا ہے، اس کی امنگیں اور آرزویں اور خواہشات ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور وہ جھوٹی آرزویں یہ اس کے مددگار ہے۔ اگر یہ آدمی اپنے چلنے کے اندر آخرت کے سفر میں بیدار رہے اور اپنی نیت کو خالص کرے تو کیا ہوگا؟ شیطان سے وہ محفوظ رہے گا، شیطان کی قید سے، اس کی تدبیر سے، راستے کے لٹیروں سے۔ اگر اپنے ساتھیوں کا کہنا مانے گا، خواہشات کا، کسی طرح سے
راستے میں جو شیطان ہے اس کا کہنا مانے گا تو آخرت کا سفر بڑا دشوار ہو جائے گا۔ ہاں، آخرت کی تحصیل بہت مشکل ہوگی، تھوڑی کچھ محنت کرنے سے آخرت نہیں حاصل ہوگی، اس کے لیے تو آدمی کو لگا رہنا پڑے گا، آدمی کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اگر آدمی ڈرتا ہوا جائے گا تو منزل پہ پہنچ جائے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ من خوف ادلج، جو آدمی ڈرتا ہے وہ راکھی کو سفر میں شروع نکل جاتا ہے، راکھی کو، اور جو رات کو نکلتا ہے وہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ جنت بہت آسان ہے۔ حضور فرما رہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ کا سامان مہنگا ہے، اور یاد رکھو الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جنت ہے۔ اس جنت کو خریدنا ہے تو اس کے لیے محنتیں کرنی پڑے گی، آدمی کو خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر خوف خدا نہیں ہے میرے بھائیوں، گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ آج دنیا میں جتنے بھی کرائمز وجود میں آ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خوف نہیں۔ اگر دنیا کی حکومتیں اپنے ملک کے نالائقوں کو اور مجرموں کو سخت سے سخت سزا دینا شروع کر دیں تو دیکھو کیسے قابو میں آتے۔ اسلامی سیاست کے اندر یہ بات ہے کہ اسلام نے صرف فضیلتیں نہیں بتلائی، اسلام نے صرف ثواب نہیں بتلائے، دنیا کی سزائیں بتائی کہ چوری کرو گے ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرو گے کوڑے لگیں گے، اگر شادی شدہ زنا کرے گا تو سنسار کیا جائے گا، کوئی کسی پہ زنا کا الزام لگائے گا اس کو 80 کوڑے لگیں گے ثابت نہیں کر پایا تو، اگر بیوی پہ زنا کا الزام لگایا اور گواہ نہیں لا سکا تو بیوی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، شراب پیو گے 80 کوڑے لگیں گے۔ یہ ساری سزائیں کیوں ہیں؟ کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا میں امن و امان ہو، اسلام چاہتا ہے دنیا میں سکون ہو، اور سکون تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ اچھے کام کرنے والوں کو بڑھاوا دیا جائے، غلط کرنے والوں کو سزائیں دی جائے۔ یاد رکھو اسلام ایک نیچرل مذہب ہے، بالکل نیچرل۔ ارے ہم اپنی باڈی کے اندر کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے جیسے بدن میں جوئیں پیدا ہو گئی، ایسی جگہ پہ بال زیادہ بڑھ گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کٹنگ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تو کٹنگ کرتے ہیں کہ مجھے نقصان دے۔ تو ملکوں کے اندر اس طرح سے اگر مجرموں کو سزا دی جائے گی تو کرائم قابو میں آئے گی۔ سب سے بڑی بنیادی چیز خوف خدا ہے، اللہ کا خوف۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل النار من بکا من خشیت اللہ حتی یلج اللبن فی الضأن، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، سننا، وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا، وہ اللہ کے ڈر سے رویا۔ میرے بھائیوں، بہت آسان نسخے، بہت آسان نسخے، تنہائی میں بیٹھ کر خدا کے انعامات کو سوچو اور اس کے سامنے ہماری جو غلطیاں ہوئی ہے اس کو سوچو، ہم نے کتنا گڑبڑ کام کیا اپنی زندگی میں اس کو سوچو اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے کیا دے گا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آدمی ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا، لا يدخل النار من بکا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو رویا ہے۔ اب آپ سوچو کہ یار جوانی میں کیا تھا، ٹھیک ہے، آج وہ گناہ آپ کو یاد آ گیا، استغفار کیجیے، روئیے اللہ کے سامنے کہ میں نے غلط کیا تھا مولا، یہ تو تیری توفیق ہے کہ تم مجھے یہاں پہ لا کے تم نے کھڑا کیا۔ آج ہم نے رونا چھوڑ دیا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پرانے لوگ تھے، ان کے پاس علم اور عمل میں کمی تھی لیکن خوف بہت تھا، ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا کہ یار میرا پڑوسی ہے، یہ میرا رشتے دار ہے، میں ایسا اس کے ساتھ نہیں کر سکتا، اس نے میرے ساتھ پورا موقع پہ احسان کیا، میں اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آج ہم لوگ ہیں کہ آج نالج بڑھ گیا،
علم بڑھا، مال بڑھا، سب کچھ بڑھا، لیکن خوف خدا کم ہو گیا۔ رو اللہ کے سامنے، ہم سب گنہگار ہیں، بولنے والا یہ نہیں ہے کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، ہم بھی مجرم ہیں، اللہ سب مجرم، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مجرم میرے سامنے رو۔ صحابہ کرام کا مقام اتنا اونچا کیوں ہوا؟ آخر کیا وجہ تھی؟ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی بات سے روتے ہو جاتے، معافی مانگتے ہو جاتے تھے، دوسرے کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتے، اسی لیے تو ان کا مقام اتنا اونچا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، یہاں تک کہ دودھ کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس چلا جائے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ جو دودھ تھن سے نکل گیا، گائے کے تھن سے، بکری کے تھن سے نکل گیا باہر، اس کو باہر واپس لے جا سکتے نہیں؟ کہا اسی طرح سے جو آدمی اللہ کے ڈر سے رویا ہوگا ایسے اس کا جہنم میں جانا بھی امپاسبل ہے، وہ نہیں جائے گا۔ یہ چیز ہے اللہ کے لیے رونے کی۔ اور حضور نے فرمایا آگے اس حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے، وَلَا يَسْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي مَنْخَرِ عَبْدٍ أَبَدًا۔ کسی بندے کے نام کے اندر اللہ کے راستے میں غبار لگا ہوگا، اللہ کے راستے میں غبار لگا، کہا یہ غبار اور جہنم کا دھواں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا۔ دیکھ کے اللہ کے راستے میں جانے کی فضیلت، کتنی فضیلت۔ کہیں گے ہمارے یہاں تو غبار نہیں اٹھتا، ارے تھوڑا کچھ بھی آپ کو خراش بھی آ گئی، آپ کو تھوڑی سی چوٹ آئی، یا یہ کہ آپ کو دل کے خلاف کوئی بات پیش آئی، اس پہ بھی آپ کو اجر ملے گا، اجر ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھو، فی سبیل اللہ کو وائڈ کرو اور زیادہ، تھوڑا لمبا کرو۔ تبلیغ میں جانا یہ فی سبیل اللہ، علم حاصل کرنے جانا فی سبیل اللہ، کسی بیوہ کی مدد میں جانا یہ بھی فی سبیل اللہ، کسی غریب کی عیادت میں جانا یہ بھی فی سبیل اللہ۔ اس کو تھوڑا وائڈ کرو، اللہ کا راستہ یہ سب اللہ کے، اس میں اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں جانے کے جو فضائل بتلائے جاتے اس لیے بتائے جاتے کہ جس ناک کے اندر اس کا غبار ہوگا وہاں جہنم کا دھواں جمع نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی فضیلت۔ ہاں، اور یہ سب روایتیں میرے بھائیوں ایسی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی کی باقاعدہ بیان کی ہوئی روایتیں۔ ایک اور روایت دیکھیے، بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی قسم کھا کے فرما رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ جان لو وہ چیز جس کو میں جانتا ہوں تو تم لوگ رو گے کم، ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ اگر میں جو جانتا ہوں تم جان لو تو تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور رونا زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں روایت میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے قبلے کی سمت میں جہنم کا منظر پیش کیا۔ بخاری شریف کی حدیث، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے اور حضور آگے پیچھے ہو رہے۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضور آج تو عجیب تھے، کیا دیکھا؟ کہا کہ آپ آگے پیچھے ہو رہے۔ کہا میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا۔ حضور فرمائیں گے، اگر تم لوگوں کو وہ بات معلوم ہو جاوے جس کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ آخر کیا بات، اللہ کا نبی، ان کا کتنا ڈر ہوگا، اللہ کا کتنا خوف ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن بھی یہ چاہتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، نبی بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت اللہ سے ڈرتی رہے، اور ڈرتے رہیں گے، خوف خدا ہوتا رہے گا تو گناہوں سے ہم لوگ توبہ بھی کرتے رہیں گے۔ ہاں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفنا دیا، کتنوں کو زیر زمین کر دیا، لیکن ہماری حالت ہے کہ چہل سال عمر عزیز گزشت، مزاج تو اذہار طفلی نگشت، تیری عمر کے 40 سال پیارے گزر گئے لیکن تیرا بھی بچپنا نہیں گیا۔ وہی باتیں، وہی عادتیں، وہ پہلے جو کرتے۔ کتنے بڑے بوڑھوں کو دیکھا جاتا ہے نگونے سے ابھی بھی ہاتھ نہیں نکالتے۔ ارے وہ ذات تھا، زمانہ، وہ ایک دور تھا، اب تو اللہ کی طرف آ جاؤ۔
اب تو یہ سارے دھندے چھوڑ دو، اب تو اللہ کی مخالفت بند کر دو، اب تو نمازوں کو چھوڑنا بند کرو. کب وہ وقت آئے کہ ہم اللہ کی طرف پورے متوجہ ہو جائیں. ہاں، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا سیکھ کر آدھا بٹیر والی بات نہیں، اپنی زندگی پوری کی پوری اسلام کے سانچے میں ڈھال دو. صحابہ کرام نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کورے تھے، خالی تھے وہ؟ پھر کیوں ڈرتے تھے اتنے زیادہ؟ یاد رکھو جو جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ڈرتا ہے. مقربانہ بیشتر بود حیرانی جو بادشاہ کے قریب رہتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ یار ان کو ہی مزے ہیں، لیکن ان کو پوچھو وہ کانپتے ہیں کہ کہیں بادشاہ ناراض ہو گیا تو گردن بھی جا سکتے، اگر بادشاہ خوش ہو گیا تو کام بن بھی سکتے ہیں، لیکن بادشاہ ناراض ہو گیا تو. اسی لیے جو جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اتنا ہی ڈرتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یار میری مدد کرو، فلاں آدمی میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلا کے ادھر آ، اور جو چابک تھا آپ کے پاس اس کے سر پہ ٹھوکا ہے. جس وقت فیصلے کرنے بیٹھتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں، میں دوسرے کام میں لگتا ہوں تو کہتے ہیں کہ فیصلہ کرو، ہماری مدد کرو. یہ تو کہہ تو دیا امیر المومنین ہے، لیکن وہ آدمی ادھر گیا تو اس کو بلاؤ، یہ چابک ہے، مجھے مار لے، تو مجھے مار دے، میں نے تو اس کو مارا، کل قیامت میں اس کا میرا حساب ہوگا کہ تو نے تیرے پاس میرا ایک بندہ آیا تھا انصاف کرانے، تو نے اس کو چابک مارا. کہا نہیں امیر کہا کہ نہیں، یا تو پورے دل سے معاف کر کے، میں نے بالکل کھلے دل سے معاف کر. جب اس آدمی نے کہا، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عمر كنت وسيعا فرفعك اللہ، تو گھٹیا تھا، تو گرا ہوا آدمی تھا، تجھے خدا نے اونچا کیا. تو کون تھا؟ تو بہت گرا ہوا آدمی. كنت ضالا فهداك اللہ، تو گمراہ تھا، بتوں کی پوجا کرنے والا، تجھے اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. كنت ذلیلا فاعزك اللہ، تو ذلیل اور رسوا آدمی تھا، خدا نے تجھے عزت عطا فرمائی. آج تجھے لوگوں کی گردنوں کے اوپر حاکم بنایا، تجھے بادشاہ امیر المومنین بنایا، اور آج کہتا ہے ماذا تقول لربک اذا اتیتہ او کما قال. کل قیامت میں تو تیرے رب کے پاس جائے گا تو تو کیا کہے گا؟ تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا جب قیامت کے میدان میں جائے گا؟ کون ہے یہ؟ اس امت میں صدیق اکبر کے بعد دوسرے نمبر کے آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں سونے والے، قیامت میں حضور کے ساتھ اٹھنے والے عمر فاروق اپنی اصلاح کر رہے ہیں. یہ خوف خدا ہے کہ کل میں کیا جواب ہوں. ہم نے کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ مجھے اس کا بھی جواب دینا پڑے؟ اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوچا کہ ہماری اولاد بے دین ہو گئی ہے، کل قیامت میں اللہ نے پوچھا کہ تجھے اتنی اچھی اولاد دی تھی، تو نے ان کی کیا تربیت کی، تو نے ان کو کیا دین سکھایا، تو میں خدا کو کیا جواب دوں؟ میں دنیا سے چلا گیا اور میری اولاد بے دین ہو گئی، کفر و شرک میں نعوذ باللہ مبتلا ہو گئی، تو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ سوچئے کبھی اس کے بارے میں. ہمیں اپنی اولاد کا سوچنا ہے، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم ایسے اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، اس دنیا کے اندر ایسے اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اولاد ابھی نماز پڑھ کے گئی اور باہر جا کے کیا کر کے آ. نہیں دیکھتے آج دیوالی کے زمانے کے اندر ہم مسلمان بھی تو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ہم بھی تو ان کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں اور ان کے تہواروں کی رونق بنتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اسلام کیا کہتا ہے، اس کی گنجائش ہے ہمارے لیے یا نہیں؟ جب یہ دن ہے تو آنے والے زمانے میں ہماری اولاد دین پہ قائم رہے گی یا نہیں رہے گی،
اس کے بارے میں کبھی سوچا؟ سوچیے اپنے بارے میں. ہمارے ماں باپ تو چلے گئے دنیا سے، ہم تو یہ خود دعوت و تبلیغ کی محنت اور علماء کی چلت پھرت اور اس سے کچھ نہ کچھ باقی ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا، اور نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، یہ کبھی سوچا ٹھنڈے دماغ؟ سوچئے میرے بھائیوں، ایمان کے لالے پڑ رہے، ہاں اچھے اچھے گھرانے کے لوگ کسی ماڈرنائز کے رو کے اندر بہتے جا رہے. ہاں اس لیے خوف خدا پیدا کرو. اللہ رب العزت کا خوف ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق فیوچر کے ساتھ. خوف دیکھو، ایک ہوتا ہے حزن، ایک ہوتا ہے خوف. حزن پاک کے بارے میں، جنت والوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جنت والوں کو نہ فیوچر کا کوئی خوف ہوگا، نہ پاس کا کوئی غم ہوگا. تو غم جو ہوتا ہے وہ تو پاس کے بارے میں، اور خوف ہوتا ہے وہ فیوچر کے بارے میں. تو خوف ہے کیا؟ کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ناگوار بات پیش آ جائے. کبھی کبھی ہم یہاں سے چلتے ہیں تو یہ اوپر کے الیکٹرک کے وائر کو دیکھ کر ایسا سوچتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہلاک کرنے پہ آوے تو یہ تار کو گرا کے بھی ہم کو ہلاک کر سکتا ہے، کون بچائے گا؟ کبھی یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح حالات لا سکتا ہے. حاتم اعصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو صاحب رسالہ قشیریہ نے لکھا ہے کہ تم اگر کسی اونچے مقام کے اوپر اونچی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو تو دھوکہ مت کھانا. کسی اونچے مقام پہ ہو، کسی اونچے درجے پہ بیٹھے ہو تو دھوکہ مت کھانا. اس لیے کہ اس دنیا کا سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام، دنیا کیا پوری عالم کی اچھی جگہ جنت میں بیٹھے ہوئے. جنت میں تھے کہ نہیں آدم علیہ السلام؟ لیکن اتنے اونچے مقام سے بھی اللہ تعالیٰ نے نیچے اتار دیا، زمین پہ بھیج دیا. اگر تم بہت بڑے عابد ہو، عبادت گزار ہو، اللہ کی بہت زیادہ مانتے ہو اور کرتے ہو تو یاد رکھ لینا اس پہ دھوکہ مت کھانا. اس لیے کہ شیطان جو ابلیس تھا وہ بھی بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا عابد تھا. تمہارے پاس اگر علم ہے، نالج ہے، تو کثرت علم اور کثرت نالج کے اوپر فخر مت کرنا. ورنہ بلعام بن باورہ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. اسم اعظم، اللہ کا وہ نام کہ جس سے اللہ کو پکارا جائے وہ بات بن جائے، اللہ قبول کر لے. اسم اعظم کا علم تھا. لیکن کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ گئے، مارا گیا. ہاں، اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کے اوپر تمہیں فخر ہے، یا دنیا کے بڑے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تمہارے تعلقات ہے، اس پر بھی فخر مت کرنا. ورنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے انسان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے بعض ایسے تھے جو دشمن تھے. ابو جہل، ابو لہب، کیا ہوا ان کا؟ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ بیٹھ کر بھی ہدایت نہیں پائی انہوں نے. اللہ رب العزت یاد رکھو کہیں سے کہیں گرا سکتا ہے. ہمیشہ آدمی ڈرتا رہے، آج یہ چیز میرے پاس ہے کل نہ بھی ہو، آج میں اس مقام پہ ہوں کل نہ ہو. جب آدمی اس طرح ڈرتا رہتا ہے تو کام بنتا ہے، اللہ راضی رہتا ہے. اللہ کی مدد آتی ہے کہ بندہ مجھے تو اتنا سمجھ رہا ہے کہ سب میرے پاور میں. رسالہ قشیریہ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایک بزرگ کے یہاں 2 آدمی پہنچے اللہ والے کی خدمت میں. اس زمانے میں لوگ جاتے تھے اللہ والوں کے پاس اپنے اندر کی دنیا بنانے کے لیے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ ہمیں حاصل ہوگا. اس لیے وہ لوگ خادم بن کے اپنے کو چھوٹا سمجھ کے جاتے تھے. گئے دونوں، کچھ مدت کے بعد دونوں جدا ہو گئے. ایک آدمی سفر میں نکل گیا، بہت زمانہ گزرا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رومیوں کی لڑائی ہوتی ہے. رومیوں کی مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. اس جنگ میں یہ صوفی بھی گئے ہوئے.
دیکھتے کیا ہے کہ ایک آدمی اپنا کپڑا بند کیے ہوئے لپیٹ کر میدان میں آتا ہے اور چیلنج کرتا ہے مسلمانوں کہ آؤ مقابلے کے آؤ مقابلے کے لیے۔ ایک مسلمان آیا، شہید ہو گیا، دوسرا آیا، شہید ہو گئی، تیسرے آئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب جب مقابلے کے لیے کہا تو یہ صوفی نکلے۔ صوفی جب نکلے ہیں تو اس آدمی نے کپڑا نکالا ہے، تو کہا کہ یہ کیا؟ ہم تو ایک بزرگ کی خدمت میں دین سیکھنے اور اپنی زندگی بنانے گئے۔ کہا کہ وہ مرتد ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اسلام سے پھر گیا ہے، کرسچن ہو گیا ہے اور اس میں مقابلے کے لیے آیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تو واپس چلا جا۔ کہا کہ یار تو نے دین کو تو ختم کیا، تو ادھر آ جا اسلام میں۔ کہا نہیں، میرے تو بچے بھی ہو گئے اور مجھے ان لوگوں کی یہاں بڑی عزت ملی ہوئی ہے۔ کہا اچھا۔ اب وہ تھوڑا ادھر مورا، اس صوفی نے جو وار کیا وہی اس کا قصہ تمام کر دیا، کفر کے ساتھ گئے، کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا اور اسی کفر کے اوپر گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو خدا نے ہمیں ایمان دیا ہے، اس ایمان کی سلامتی کی ایک دعا کیجیے اور فکر کیجیے، خوف پیدا کیجیے اللہ کا۔ اگر ہمارے اندر خوف نہیں ہے اور ہمیں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنائیے۔ اگر آپ کے دل میں بس سختی ہی سختی ہے تو اپنے آمدنی کے اسباب کو غور کیجیے کہ میرے یہاں جو روزی آ رہی ہے، میں جو روزی کھا رہا ہوں، اس روزی میں تو کوئی گڑبڑ نہیں، میرے ساتھیوں کے ساتھ جو میں بیٹھ رہا ہوں وہاں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ آخر انسان کا دل ہے، وہ تو کبھی نہ کبھی تو پسیج جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، آخر میرا دل اتنا سخت کیوں؟ غور و فکر کریں میرے بھائیوں، ہمارے دلوں میں خوف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، خوف نہیں ہے۔ اگر خوف ہوتا تو کسی کے بارے میں بات ہوتی تو فوراً دل میں ہوتا کہ یار میں نے کہاں وہ بات کر لی، میرے پاس اتنی نیکیاں کہاں ہے کہ میں اس کو دے دوں۔ یہ بے خوفی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت کا جب خوف ہوگا تو پھر اللہ رب العزت توفیق دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جہنم میں سے ایسے لوگوں کو نکالو جنہوں نے مجھے کسی دن یاد کیا، یا یہ کہ وہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا تھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس آدمی کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کو دو جنتیں ملے گی، دو جنتیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ آدمی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا۔ مجلس جمی ہوئی ہے دوستوں کی اور خورد و نوش چل رہا ہے، کھانا پینا چل رہا ہے، اتنے میں بات آ گئی کہ کل قیامت میں اللہ نے پوچھا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ یہ دنیا تو ہم نے تم کو بھیجا تھا آخرت بنانے، تم یہ رنگریلیاں بنا رہے ہو، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے، سارے اسباب موجود ہے، اس کے باوجود بندہ کو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر۔ یہی چیز پیدا کرنے کے میرے بھائیوں جو ذکر کرایا جاتا ہے، اس ذکر سے خوف پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس کی اہمیت دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور جب کبھی اس کے خلاف کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس گڑبڑ کا پتہ ان کو چل جائے۔ علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خوف کے 3 درجے،
خوف کے 3 درجے. ایک پہلا خوف ہوتا ہے جو ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، ایمان کا تقاضا ہے. بھائی ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بات خلاص نہیں. یہاں بات ختم نہیں ہوئی. معبود اللہ ہی ہے، اب اس کو ناراضگی والے اعمال سے بچنا میری ذمہ داری ہے، اس کو راضی کرنے کی فکر کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان کو فالو کرنا، اوبے کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. ان کی مخالفت سے بچنا یہ بھی میری ذمہ داری. یہ ہے تقاضا، یہ ہے خوف. دوسرے نمبر پہ خشیت. خشیت یہ علم کی شرط ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تو علماء ہی ہیں. یہ ایک تفسیر ہے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، علماء اللہ سے ڈرتے. اور ایک قرات اس طرح سے بھی لکھی ہے علماء نے، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ علماء کی تعظیم کرتے ہیں. بخاری شریف کی شرح ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر بعض بزرگوں سے، بعض ایسے اسکالر سے یہ بات لکھی کہ اللہ تعالیٰ علماء کی تعظیم کرتے، ان کا عزت کرتے. تو دوسرا درجہ خشیت کا، وہ تو زیادہ ڈر ہے. اور تیسرا درجہ ہے ہیبت کا، اور جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ اور ڈرتے. وہ تو شبے والی چیز سے بھی ڈرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی میں پکڑ ہو جائے. ایک نبی کے اوپر آرا چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ آرے سے ذبح قتل کیا ہے ایک نبی کا. خبردار آہ بھی بڑی، آہ بھی بڑی تو یاد رکھ لے. آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا. فرشتے آپ کے پاس آئے کہ مدد چاہیے. آپ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے بھی تو اللہ کی طرف سے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ فرشتے بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. لیکن آپ نے کہا نہیں، وہ زیادہ جانتا ہے اور اس کو کیا کرنا ہے وہ اس کو معلوم ہے. یہ ہے خلت کا مقام، جس کو کہتے ہیں اللہ کے دوست، اللہ کے خلیل. میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خوف یہ بنیادی چیز ہے. رسالہ قشیریہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا گیا، سجدہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اس کو نکال دیا گیا. حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ایک لمبے زمانے تک روتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف وحی بھیجی کہ مالکما تبکیان کل ھذا البکا، ارے اتنا کیوں روتے ہو؟ جب بھی دیکھو روتے ہی رہتے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ تیرے مکر سے ہم نہیں بچ سکتے. لا ربنا لا نأمن من مکری، تیری تدبیر سے ہم نہیں بچ سکتے. یہ ابلیس اتنے ہزاروں سال تیری عبادت کرتا رہا، زمین کے گوشے گوشے پہ اس نے سجدے کیے، لیکن ایک غلطی پہ کیسا پھینک دیا گیا، کیسا پھینک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاکذا کونا لا تأمنا مکری، دیکھو ایسے ہی رہنا، میرے مکر سے تم بے خوف مت ہو جانا، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. آج میرے بھائیوں ہماری جو زندگی جا رہی ہے، ہم پیچھے دیکھتے مڑ کے دیکھتے ہم نے کس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، ہم نے کیا کیا تھا، ہم کیا کیا ہے. جوانی میں ہم نے کسی کو ستایا تھا، اگر آپ کو یاد آ جائے اور وہ اگر زندہ ہو تو اس کے بنا لیجیے، اور نہیں ہے تو اللہ سے کہیے اللہ اس کی مغفرت کر، اس کو جنت دے دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے میدان میں اس کو نیکیوں کی کمی پڑ جائے اور مجھے کہے کہ تو نے فلاں جگہ پہ مجھے ستایا تھا، اللہ نیکیاں سے کیا کرے. صحابہ کرام اس لیے ڈرتے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا کہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو مال اللہ کے راستے میں غریبوں کو مدارس مساجد میں دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور وہ جو مال دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ ڈرتے کیوں؟ کیا وہ زنا کرتے، وہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ولیکن الرجل یصوم ویصلی ویتصدق ویخاف اللہ یقبل منہ، وہ بندہ نہ زنا کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، بلکہ وہ تو نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن ڈرتا ہے کہ کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، میرا عمل کہیں ریجیکٹ نہ ہو جائے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ سوچئے، عمل کرنے والے کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں عمل کر رہا ہوں تو بس پرفیکٹ ہی پرفیکٹ، اس کی رضا مانگو، اس سے ڈرتے رہو۔ آج خوف خدا کی بہت ضرورت ہے میرے بھائی، تنہائی میں اللہ سے ڈرے، ہاں بیوی کے معاملات میں، بچوں کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے رہے کہ کہیں بے انصافی نہ ہو جائے۔ آج ایسا ہوتا ہے، حدیث شریف میں آیا کہ ایک آدمی پوری زندگی جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن مرتے وقت وہ ایک طرح کا ڈیسیژن بناتا ہے کہ جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک آدمی نے مرنے سے پہلے اپنا پورا مال اپنے ایک بچے کو دے دیا، ایک لڑکی کو دیا، دوسروں کو نہیں دیا، کیا کیا؟ بے انصافی کی۔ اور یہ مسئلہ کھل کر میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، آدمی اپنی لائف میں اپنی اولاد کو جو کچھ بھی دیتا ہے وہ گفٹ کہلاتا ہے، اور جو چھوڑ کر جائے گا وہ تو سب رشتہ داروں میں ڈیوائڈ ہوگا۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں اس کے لیے، اس میں منمانی نہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آدمی دنیا کے جانے کے ایام میں صدقہ بھی کرتا ہے، 1/3 سے زیادہ اگر کیا تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے۔ اور زندگی میں اگر گفٹ دے رہے ہیں اپنی اولاد کو، وہاں ایکوالٹی ضروری ہے، جتنا لڑکے کو دیں گے اتنا لڑکی کو دیں گے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کا حصہ ہی نہیں رکھتے، یہ سوچتے ہیں کہ ان کی شادی کرا دی، کون سا احسان کیا، وہ تو ذمہ داری کی تھی، ذمہ داری تھی وہ ادا کی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ماں کا حصہ بھی نہیں رکھا جاتا، ماں زندہ ہے، اس ماں کا بھی 8واں اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے، لیکن اس کو بھی اگنور کیا جا رہا ہے۔ تو کیا کبھی سوچا آپ نے کہ قیامت کے دن ایک ایک بارش اگر کسی کی زمین بچتی، کسی کی لوٹ لی ہوگی یا بٹول لی ہوگی، کل قیامت میں 7 زمین کے ساتھ اس کو گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ سوچئے، اگر اللہ کا خوف ہے آپ کے اندر تو پھر اہل حقوق کے حقوق ادا کیجیے۔ اگر اہل حقوق کے حقوق ادا نہیں کریں گے، قیامت کے دن مارے جائیں گے۔ ہماری عبادتوں کے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکات، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ کی مخلوق کو ستایا ہوگا، یہاں تک کہ کسی جانور کو ستایا ہوگا، میرے عزیزوں بخشے نہیں جائیں، بڑی پکڑ ہے۔ ہاں، آج قرضوں کے بارے میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، قرض کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے جس کا دیا اور تیرا رہ گیا، یار چلنے دے۔ یاد رکھو، ساری نمازیں، سارے روزے، ساری زکاتیں سب ایک طرف، باقی اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے بارے میں آپ لوگ سوچیں، بندوں کے حقوق کے بارے میں سوچیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنا خوف نصیب فرمائے۔ خوف خداوندی یہی میرے عزیز و اعمال پہ لانے والی ہے۔ ایک ایسی چیز ہے خوف خداوندی کہ آدمی برائیوں سے بچ سکتا ہے اور نیکیوں پہ آ سکتا ہے۔ اگر خوف خداوندی نہیں ہے تو میرے بھائیوں بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈریے، تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے، اور خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے۔ نیکی کر کے بھی ڈرو کہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے بھی نہیں،
اللہ کی شان کے مطابق ہوئی بھی ہے یا نہیں؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کیوں فرمایا؟ ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ تو میری مدد کر، تیرا ذکر زیادہ کرو، تیرا شکر زیادہ کرو، اور تیری عبادت بڑھیا کرو، عمدہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔